پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشک تو بس دو ہی آدمیوں پر ہو سکتا ہے، ایک تو اس پر جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ اس کے ساتھ رات کی گھڑیوں میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا رہا، اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اسے محتاجوں پر رات دن خیرات کرتا رہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہند بنت عتبہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، قبول اسلام سے قبل مجھے روئے زمین پر آپ کے اہل خانہ سے زیادہ کسی کی ذلت اور خواری محبوب نہیں تھی، اور اب روئے زمین پر کوئی گھر ایسا نہیں جس میں رہنے والوں کی عزت مجھے آپ کے گھر والوں کی عزت سے زیادہ محبوب ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے، اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ صبح اٹھنے کے بعد سے لے کر رات کو سونے تک تمہارے دل میں کسی آدمی کے بارے میں کوئی بغض و کینہ نہ ہو تو تم ایسا ہی کرنا، یہ میری سنت سے ہے، اور جس آدمی نے میری سنت کو محبوب جانا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس آدمی نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب یعنی پیارا نہ ہو جاؤں۔ علامہ شمس الدین صفیری شافعی رحمۃ اللہ علیہ شرح بخاری میں اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کا ایمان کامل نہیں یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نزدیک اپنی اولاد اور والدین سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ تو جسے حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام والدین اور اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہوں وہ ناقص ایمان والا ہے، جبکہ علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امتی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اولاد، والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دوزخ سے بچایا، گمراہی سے ہدایت بخشی۔ محبت دنیا کا علاج۔ دنیا کی محبت دل سے کم کرنے کا علاج یہ ہے کہ دنیا کی ان حقیقتوں کو پیش نظر رکھے۔ 1. دنیا سائے کی طرح ہے اور سائے سے دھوکہ کھانا حماقت ہے۔ 2. دنیا خواب کی طرح ہے اور خوابوں سے محبت کرنا دانش مندی نہیں۔ 3. دنیا ظاہری زیب و زینت سے آراستہ بدصورت بوڑھی عورت کی طرح ہے، لہٰذا دنیا کی اس اصلیت کو جان لینے کے بعد دنیا کا پیچھا کرنے والے کو ندامت و پشیمانی ہی ہوتی ہے۔ یہ خرابی پیش نظر رکھتے ہوئے کبھی بھی دنیا کی ظاہری خوبصورتی کو دل میں جگہ نہ دے۔ 4. دنیا میں انسان کی حیثیت اس سوار کی طرح ہے جو درخت کی چھاؤں میں کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اسے وہیں چھوڑ کر اپنا سفر شروع کر دیتا ہے۔ دنیا کو اس نظر سے دیکھنے والے کا دل کبھی بھی دنیا کی محبت میں گرفتار نہیں ہوتا۔ 5. دنیا سانپ کی طرح ہے جو چھونے میں نرم اور ملائم ہے لیکن اس کا زہر جان لیوا ہوتا ہے۔ کیا عارضی نفع کے لیے دائمی تکلیف کو اپنا لینا دانائی ہے؟ 6. جس طرح پانی میں چلنے والے کے قدم سوکھے نہیں رہ سکتے، اس طرح دنیا سے الفت رکھنے والا مصیبت و آفت سے چھٹکارا نہیں پا سکتا، اور آخر کار دینوی محبت کی دیمک دل سے عبادت کی لذت و مٹھاس کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتی ہے۔ 7. طالب دنیا کی مثال سمندر کے پانی سے پیاس بجھانے والی جیسی ہے، جس قدر وہ پانی پیتا ہے اتنا ہی پیاس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ 8. جس طرح عمدہ اور لذیذ غذا کا انجام غلاظت اور گندگی ہے،
اس طرح خوشنما دنیا کا انجام بھی تکلیف دہ موت پر ختم ہوتا ہے۔ 9 دنیا لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے اور ایمان کمزور کرتی ہے۔ 10 دنیا میں حد سے زیادہ مشغولیت آخرت سے غافل ہونے کا سبب ہے۔ 11 دنیا ایک مہمان خانہ ہے، لہٰذا اس میں پرسکون رہنے کے لیے خود کو مسافر رکھنا ضروری ہے۔ اگر دنیا کو مستقل ٹھکانہ سمجھ کر اس سے دل لگا بیٹھے تو جدائی کے وقت بہت زیادہ غم اور تکلیف کا سامنا ہوتا ہے۔